السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے حق مہر میں جو لکھی ہوئی جائیداد ہوتی ہے، یعنی مکان، زمین، کوئی بھی چیز، پلاٹ لکھا ہوا ہے، اس زمین کو، جائیداد کو کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی بھی خاتون کی کو حق مہر میں یا اس کے کسی حصے کے عوض غیر منقولہ جائیداد یعنی اموویبل پراپرٹی لکھ دی جائے اور نکاح نامہ قانون کے مطابق جو ہے رجسٹرڈ بھی ہو، تو اس نکاح نامے کو الگ سے رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت رجسٹرڈ کروانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو ہے جائیداد، وہ جائیداد جو بیوی کو نکاح نامے میں لکھی گئی ہے وہ بیوی کو منتقل ہو سکتی ہے۔ نکاح نامہ ایک رجسٹرڈ پبلک دستاویز ہوتا ہے اور نکاح رجسٹرار ایک پبلک سرونٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نکاح کے وقت دلہے کے گھر والے اپنی جائیداد حق مہر میں لکھوا دیتے ہیں، وہ جائیداد جو دلہے کی ملکیت ہی نہیں ہوتی، اس کو تحریر اس طرح کرواتے ہیں کہ مکان میں دلہے کا جو حصہ ہوگا اس کا اتنا حصہ آدھا یا چوتھائی دلہن کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ عموماً کمرے لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ 2 کمرے یا 3 کمرے، یا جو اس کے ساتھ صحن جو ہے وہ جو دلہن کا شمار ہوگا۔ اس طرح لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ دلہے کی جو ملکیت میں وہ جائیداد نہیں ہے اس لیے بیوی اس کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتی یا مطالبے پر ادا نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کا ایک مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہوا جس میں حق مہر میں دلہے کے والد نے اپنا مکان، جس میں سے ایک حصہ جو 1/3 تقریباً بنتا تھا، وہ دلہن کے حق مہر میں لکھ دیا، لیکن دلہن کے حق مہر کی ادائیگی کے دعوے میں یہ بات علم میں آئی کہ مکان تو دلہے کے والد کی بھی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے کہ انہوں نے جو حق مہر میں مکان لکھا وہ کسی اور کا تھا۔ اس صورت میں پشاور ہائی کورٹ نے دلہے کو مکان کا جتنا حصہ بیوی کو حق مہر میں لکھا تھا اس کی مارکیٹ میں قیمت کے برابر رقم ادا کرنے کا حکم ادا کیا۔ یعنی عدالتیں ایسے فراڈز کو پکڑ لیتی ہیں کہ وہ انہوں نے شو کچھ اور کیا تھا اور اصل میں وہ لوگ کچھ اور تھے، تو عدالت جو ہے وہ حقائق جانتی ہے کہ اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کا حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا، وصول کرنا اس کا حق ہے اور شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے۔ بٹا سٹا کی شادیوں میں عموماً عورت کو حق مہر سے بالکل فارغ سمجھا جاتا ہے، کئی مرتبہ حق مہر طے نہیں کیا جاتا اور دیا بھی نہیں جاتا، یہ خلاف قانون اور خلاف شریعت ہے۔ ہائی کورٹ نے اسی نوعیت کے ایک مقدمے میں فیصلہ دیا کہ وٹا سٹا یا بدل کی شادی جو ہے وہ دلہا دلہن کے لیے تو ایک صحیح بدل ہو سکتی ہے، وہ ان کے والدین کے لیے، لیکن صحیح شادی قائم کرنے کے لیے شادی میں حق مہر یا کوئی اور عوض کا تعین کرنا ضروری ہے، اور اس کا فریقین جو جن کی شادی ہو رہی ہے ان کی طرف سے قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک زوج کے کسی رشتہ دار کی کسی سے شادی بذات خود اس کی اپنی شادی کا کوئی عوض نہیں ہوتا، یعنی اسے مہر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے وٹے میں کوئی اور لڑکی یا لڑکا دیا گیا۔ حق مہر میں دی گئی غیر منقولہ جائیداد کے سلسلے میں عموماً طویل مقدمہ بازی دیکھنے میں آتی ہے۔ ان مقدمات میں عام طور پر مندرجہ ذیل نوعیت کے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلا سوال جو عموماً سامنے دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر کی عوض دی گئی یا مخصوص کی گئی جو غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی کی نوعیت کیا تھی، یعنی وہ کس طرح ٹرانسفر کی گئی، کیا اس کا ٹرانسفر یا منتقلی ہبہ کس شکل میں ہے یا اس میں بیع یا فروخت یعنی سیل کا کوئی عنصر شامل ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ منتقلی کے لیے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے 1882 کے قانون اور رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی کچھ شقوں کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، یا بغیر اندراج شدہ دستاویزات یا صرف زبانی طور پر طے ہونے کی بدولت منتقل ہوئی ہے۔ تیسرا سوال کہ کیا حق مہر میں دی جانے والی جائیداد پر حق شفا ہوتا ہے، اور چوتھا سوال کہ اس جائیداد کے حصول کے لیے جب بیوی اس پر براہ راست کوئی قبضہ ہی نہ رکھتی ہو تو اس دعوے کی نوعیت کیا ہوگی۔ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیویوں کو مہر میں رقبے لکھ کے دیے جاتے ہیں جن پر ان کا کوئی قبضہ نہیں ہوتا اور اس کی دیکھ ریکھ سب کچھ شوہر ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا جب قبضہ نہیں دیا گیا تو کیا ہم اسے ویلڈ ہبہ مانیں گے؟ تو ایسے سوالات میں جو ہے وہ طویل مقدمہ بازی کے بعد اعلیٰ عدالتوں کے سامنے کئی مقدمات میں آتے ہیں اور اس ضمن میں عدالتوں نے ان کے وضاحت بھی کی ہے۔
اور اس کے لیے جو طریقہ کار بھی واضح کر دیا ہے. یہ واضح کیا گیا ہے کہ حق مہر میں دی جانے والی جائیداد جو کہ غیر منقولہ ہوتی ہے وہ ہبہ کہلائے گی، اور مسلمان خاوند بیوی کو حق مہر میں کسی بدل یا بغیر بدل کے غیر منقولہ جائیداد ہبہ کر سکتا ہے. اگر خاوند حق مہر میں کوئی رقم یا مالیت مقرر کیے بغیر ڈائریکٹلی غیر منقولہ جائیداد دے دے تو یہ سادہ ہبہ ہوگا، گفٹ ہوگا. اور اگر وہ پہلے کوئی رقم یا مالیت طے کرے اور پھر اس کے عوض میں کوئی جو اموویبل پراپرٹی دے دے تو وہ ہبہ بالعوض ہوگا. اور اس کے لیے متعلقہ قانون مسلم قانون ہبہ ہے جس کے لازمی عوامل ہوتے ہیں. یہاں پہ میں بتا دوں کہ ہبہ کے 3 ایسے لازمی عوامل ہوتے ہیں جن کے بغیر ہبہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. یعنی ان میں سے کوئی ایک عنصر بھی کم ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہبہ مکمل ہوا ہے، اور اسی کو عدالتیں دیکھتی ہیں. 3 عوامل میں پہلا ہے آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، یعنی اعلان، قبولیت اور حوالگی قبضہ. اگر یہ تینوں عوامل مکمل ہوں تو ہبہ صحیح مانا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میاں بیوی کی صورت میں اس میں حوالگی قبضہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر شوہر بیوی کو دیتا ہے تو بیوی کا وہ قبضہ ہی شمار ہوگا. اگر اس نے گھر بیوی کو گفٹ کر دیا ہے تو بیوی بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے اور شوہر بھی رہ رہا ہے اس میں، تو یہ اس کا حوالگی قبضہ ہی ہوگا. اور یہی معاملہ شوہر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی ڈیلیوری آف پوزیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مانا ہی جائے گا. تو چاہے ایک ہبہ اندراج شدہ دستاویزات کے تحت ہی کیوں نہ ہو، اس کو اگر یہ کسی اور کے معاملے میں ہو تو پھر ایسے ہبہ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. حق مہر میں غیر منقولہ جائیداد دیے جانے، اس کی نوعیت منتقلی اور اس جائیداد پر کی منتقلی کی شک جو کہ بیع یا فروخت کی تعریف میں بیان کرتی ہے، کیا وہ اس پہ صادق آتی ہے یا نہیں، اور کیا رجسٹریشن ایکٹ کی جو کچھ شکیں ہوتی ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں. اس پر موضوع پر بھی طویل مقدمے بازی دیکھنے میں آئی ہے، اور عدالتوں نے اس ضمن میں بہت لمبے لمبے فیصلوں میں لکھا ہے کہ ایسے مقدمات بھی ہیں جن میں حق مہر کے عوض دی گئی غیر منقولہ جائیداد کی اگر دستاویزات بھی تھیں لیکن وہ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھیں، اور غیر منقولہ جائیداد کی مالیت 100 روپے سے زائد تھی، تو ایسی غیر اندراج شدہ دستاویزات کی بنیاد پر حق مہر کے عوض دی گئی غیر منقولہ جائیداد کو نہ مانا گیا اور قرار دیا گیا کہ غیر اندراج شدہ دستاویزات ایسی غیر منقولہ جائیداد میں کوئی مفاد یا ملکیت قائم نہیں کرتی. اس میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو اگر نکاح ایک ہوا ہے اور اس میں سارا کچھ جائیداد لکھ کر دی گئی ہے، لیکن اس نکاح نامے کو جو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا، تو ایسے نکاح نامے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے بس. اور اسی طرح اگر کسی اور دستاویزات پر کسی کاغذ پر جائیداد لکھی گئی ہے اور اس جائیداد کے اس کاغذ کو بھی رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا، تب بھی اس کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی رجسٹریشن بہت ضروری ہے. تو نکاح نامہ چونکہ مسلم آئلی قوانینوں آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 کے تحت رجسٹرڈ ہوتا ہے اور وہ نکاح رجسٹرار ہی اس کو رجسٹرڈ کرواتا ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بہت جو ہے نازک معاملہ ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری تکنیکی چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے خیال کریں کہ جو غیر منقولہ جائیداد عورتوں کو لکھ کے دی جاتی ہے، اگر اس کو رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا تو پھر آپ اس پر کسی سادے کاغذ پہ لکھ کے بے شک جو مرضی دے دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، آپ اسے عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے. اور اگر اس پہ اس کی رجسٹریشن ہو گئی ہے خاص طور پہ نکاح نامے کی، تو پھر اس غیر منقولہ جائیداد کے دعوے جو ہے عدالتیں بیویوں کے حق میں ڈگری کر دیتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اور اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی. جزاک اللہ خیر.